بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے دین پر ثابت قدم وہی شخص رہ سکتا ہے، وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں دین یقین کے ساتھ داخل ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو دین پر آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ یقین کے بغیر آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت ان کے ہاں رہتی ہے، وہ صبر کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں، ہر طرح کے حالات کو جھیل لیتے ہیں۔ یقین کس بات کا؟ یقین اس بات کا کہ اللہ کا دین حق ہے، قیامت حق ہے، جنت و جہنم حق ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آپ کے طریقے کی پیروی حق اور نجات کی راہ ہے۔ دین کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، دین کے مقابل میں جو کچھ ہے، دین کے اپوزٹ جتنی چیزیں ہیں وہ جاہلیت ہیں، وہ باطل ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ جن کا یقین ان چیزوں پر رہے گا وہ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہیں گے۔ آپ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم آپ عید کی خوشیوں سے، اللہ کے فضل و رحمت سے ہمکنار ہوئے۔ دنیا کے حالات بہت عجیب و غریب ہیں، کشمکش کے ہیں، ہمت شکن ہیں،
بے چین کر دینے والے ہیں، تڑپانے والے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہماری عید گزر گئی، لیکن ہم جہاں بھی ہیں، جن حالات میں ہیں، ان حالات میں ہم اسی وقت ثابت قدم رہ پائیں گے جب ہم یقین کی شبہات سے پاک زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو، جمے رہو اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جسے اللہ کے وعدے پر، اللہ پر ایمان ہے، وہ صبر کی زندگی گزار لے گا، وہ استقامت کی زندگی گزار لے گا، ایمان کی زندگی وہی گزار پائے گا۔ اور اگر اللہ کے وعدے پر آدمی کا ایمان نہیں ہے، سچا اور پکا ایمان نہیں ہے، نبی کی سنتوں کی پیروی نجات کی راہ ہے، غلبے کی راہ ہے، عزت کی راہ ہے، سربلندی اور سطوت کی راہ ہے، حشمت کی راہ ہے، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیے، یہ ایمان اور یقین اگر دل میں نہیں ہے تو آدمی سنتوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سلفیت کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ وابستہ رکھ پائے گا؟ نہیں رکھ پائے گا۔ وہ ہر طرح کے حالات میں تذبذب کی بنیاد پر، یقین کی کمزوری کی بنیاد پر، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہر طرح کے حالات میں حالات کے دھارے کے ساتھ وہ بہہ جائے گا، وہ ہوا کے رخ کے پر چلا جائے گا، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ لیکن جب یقین اس کے دل کی جڑوں میں ہوگا، ایمان اور استقامت اس کی زندگی میں، اس کی زندگی ایمان اور استقامت سے سرفراز ہوگی تو ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے گا۔ آپ دیکھیے، جو لوگ رمضان میں اللہ کے فضل و توفیق سے اور جد و جہد کرتے رہے، رمضان گزر جانے کے بعد وہ کس رخ پر چلے گئے، وہ کس دھارے میں پھر بہ گئے؟ یہی یقین کی کمزوری اور موقف کی کمزوری ہے۔ آدمی کا کنسپٹ صحیح نہیں ہے، آدمی کا موقف صحیح نہیں ہے تو وہ رو میں تو آتا ہے، دھارے کے ساتھ تو آتا ہے، روایتوں کے ساتھ تو جڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ منتشر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہوا کے رخ پر چلا جاتا ہے، روایتوں پر چلا جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل یقین سے آباد ہوتے ہیں، جن کے دل یقین سے آباد ہوتے ہیں، وہ بعد کی زندگی میں بھی، رمضان کے بعد والی کے پیریڈ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم رہتے ہیں، صبر کے ساتھ۔ اتنا صبر کے ساتھ رمضان ہمارا گزرا، ہمارے بھائیوں بہنوں کا گزرا، ہمارے عام لوگوں کا گزرا، نوجوانوں کا گزرا، اور اس کے بعد یک بیک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آئی اور چلی گئی۔ بندگی کی لہر، اللہ کے بندوں میں فرما برداری کی لہر اٹھی، اللہ کی طرف لوگ دوڑے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آئے، لیکن تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ اسی یقین کی کمزوری کا مسئلہ ہے جس یقین کی بنیاد پر بندے کی بندگی پائیداری اور مداومت کی ہوتی ہے۔ بندے کا اگر یہ تصور ہو کہ یہ رمضان ہمارے لیے مزید قوت، مزید اجر، مزید اللہ تعالیٰ کی رضا، مزید اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر کے لیے آتا ہے، مزید ہمارے اندر بندگی کی طاقت اور یقین اور عملی طور پر مشق اور ٹریننگ سے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی، ہم کتنی اور قوت جمع کرنے والے بن گئے۔ لیکن اگر روایتوں کے دھارے کے ساتھ بندہ آتا ہے تو ایسے ہی دھارے کے ساتھ چلا جاتا ہے، اسے اس کا یقین نہیں روک پاتا، کیونکہ یقین کمزور ہے۔
جس رب کی عبادت ہم رمضان میں، جس رب کی بندگی اور فرما برداری ہم رمضان میں پوری استطاعت اور قوت کے ساتھ کرتے رہے، اس رب کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم رمضان کے بعد کمزور پڑ گئے، بالکل آزاد ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی یقین کی کمزوری کا یہ مسئلہ ہے جو یقین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر وہ یقین ہو جس کی بنیاد پر وہ صبر اور فرما برداری کی زندگی جیے۔ جس بندے کو یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ کے انعام پر، اللہ کے وعدے پر، اللہ کی جنت پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جس کا جذبہ نہ ہو، شوق نہ ہو، آپ بتائیے ہم پھر فرما برداری پر جم نہیں پائیں گے، ہم نہیں جم سکیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رغبت دلایا کرتے تھے، ہمیشہ رغبت دلایا کرتے تھے، ہمیشہ۔ دیکھیے ترغیب کی کتنی چیزیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے رغبت دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رغبت دلاتے تھے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ غلطیاں جگہ نہ بنا لیں، عادت نہ بن جائیں، ٹوکا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حوصلہ دلایا کرتے تھے اچھے اور خیرات اور نیک کے کاموں کے لیے، حوصلے دلایا کرتے تھے۔ اور یہ بنیادیں جو ہیں جب بنتی ہیں بندے کے ہاں تو ہوا غالب نہیں آتی اس کے اوپر، خواہشات غالب نہیں آتی اس کے اوپر، من چاہی زندگی پھر وہ نہیں گزارتا۔ من چاہی زندگی کیا ہے؟ شریعت کے تقاضے کے خلاف، شریعت کی طلب کے خلاف، شریعت جو چاہتی ہے اس کے خلاف آدمی اگر اپنے من کی زندگی جیتا ہے تو یہ نفس کی غلامی ہے، یہ نفس کی غلامی ہے۔ اور نفس کی غلامی پر دیکھیے کتنی تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے رب اپنے نفس کو بنا لیا ہے، رب اپنے نفس کو، رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، یعنی ہمارا رب اللہ ہے، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم غلام اپنے نفس کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا، اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا، یعنی جو دل کہتا ہے، جو من چاہتا ہے، جو خواہش ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کے لیے بھی وکالت کریں گے؟ کیا آپ اپنی اس امتی کے لیے بھی وکالت کریں گے، کر سکیں گے؟ جس کا رب اس کا نفس ہے، نفس ہے، وہ کون سا نفس ہے؟ وہ کون سا نفس ہے آخر جس کے تابع ہو گیا رمضان گزر جانے کے بعد؟ ہمارا بڑا، ہمارا چھوٹا، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان کہ رمضان میں تو اللہ کا بندہ بنا رہا، رمضان کے بعد وہ نفس کا بندہ بن گیا، یعنی اب وہ آزادی کی زندگی کی راہ پر چلا گیا۔ تو یہ حساب کرنے کا وقت ہے، یہ دیکھنے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ہم اسی ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جس ایمان و یقین کے ساتھ ہم نے رمضان گزارا؟ کیا اسی ایمان و یقین کے ساتھ ہم آج بھی ہیں جس ایمان و یقین کی بنیاد پر ہم اللہ کی بندگی میں، الگ الگ عبادتوں میں، الگ الگ نو بنو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رمضان میں لگے رہے؟ کیا ہوا آج کہ ہم پھر اسی ڈھرے پر چلے گئے جو رمضان سے پہلے ہمارا ڈھرا تھا، جبکہ رمضان آیا ہماری مغفرت کے لیے، ہماری اگلی زندگی کی اصلاح کے لیے، ہمارے پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، اور صبر لے کر کے آیا۔
یہ مہینہ صبر لے کر کے آئے کہ صبر کے ساتھ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر لگائے رہے اور صبر کی طاقت اور صلاحیت اور کیپیسٹی اس کے آگے کی زندگی میں کام آئے. بہت سارے ہمارے مسئلوں میں دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص ہر ایک ہم کا دیکھے کہ وہ اللہ کی بندگی کی راہ پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے یا وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آیا اور پھر نافرمانی کی راہ پر چلا گیا. اس دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑی وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، سارے مردوں اور عورتوں کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی وصیت فرمائی ہے. ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یقین اور فرما برداری کی زندگی پر کھڑا کرتا ہے اس وصیت کے ساتھ کہ بندہ کھڑا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والو تمہاری موت اسلام اور اللہ کی فرما برداری اور بندگی ہی پر آئے. اس طرح تم زندگی گزارو. تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری موت کب آئے گی، تمہیں پتہ نہیں کہ چلتے پھرتے تم کہاں حادثے کے شکار ہو جاؤ گے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری اور وہ بندگی کی زندگی جو صحت اور زندگی کے حالات میں تم کر رہے ہو، کب کس موڑ پر تم روک دیے جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں ہے. اس لیے درست رکھو اپنے رخ کو، اپنے نظریے کو درست رکھو، اپنے موقف کو درست رکھو. بہو مت ہواؤں کے رخ پر، چلو مت ہواؤں کے رخ پر. اپنے آپ کو اپنے رب کا پابند سمجھو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ رب کی مشیت اور رب کے فیصلے دنیا میں چلتے ہیں تو وہ چاہے فیصلے ہمارے خلاف لگتے ہو، چاہے وہ فیصلے ہمارے حق میں لگتے ہو، جائزہ لو، لیکن ایمان رکھو کہ یہ رب کی طرف سے ہے. ہر موقع پر، ہر موضوع پر گفتگو کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہر ایک مجلس آرائی نہ کرے. دین کے مسئلے ہو، دنیا کے مسئلے ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے. آج دنیا کی سیاستوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جس کا علم گہرا ہوگا، جس کے پاس کتاب و سنت کی بصیرت ہوگی، کتاب و سنت سے جسے سیاست ملے گی، سیاسی بصیرت ملے گی، وہ سمجھ سکے گا. آج دیکھیے دنیا میں، یا ہمیشہ دنیا میں، ہر جگہ کی بات میں کرتا ہوں، ہر جگہ اللہ کی ایک سنت چلتی ہے. اللہ کی سنت یہ چلتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو اہل حق اور اہل باطل سے لڑاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اہل باطل کو اہل باطل سے لڑاتا ہے. یہ ساری سنتیں رب العالمین کی دنیا میں چلتی ہیں. کبھی ظالم کو ظالم سے توڑتا ہے، کبھی ظالم اللہ تعالیٰ کے نظام دفاع میں، حق کے دفاع میں ظالم سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. یہ دنیا کی سیاستیں آسان نہیں ہے سمجھنا. دنیا کی سیاستیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا گہرا علم ہو. کسی نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند تھے، گہرائی اور بصیرت کے بڑی عظمت رکھتے تھے گہرائی اور بصیرت میں. تو کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ مقام ملا تھا قرآن کے علم اور قرآن کی سیاست سے. جس شخص کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی بصیرت ہو، اس کے پاس جو سیاست کی گہرائی ہوگی وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی دنیا کی سیاست پڑھ کر کے، دنیا کی پالیٹکس پڑھ کر کے جس مقام کو پہنچتا ہے، چاہے جتنی بلندی پر پہنچتا ہو، وہ کتاب اور سنت اور دین کی سیاست سمجھ کر کے جس مقام کو پہنچے گا وہ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے ایسا مت سمجھیے، ایسا ہمارا سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ دنیا میں ہونے والے حالات پر ہم بہت جلدی رائے قائم کر دیں. بہت جلدی رائے قائم کرنے کے لیے ہم پابند ہیں اصول کے،
ہم پابند ہیں علماء کی طرف رجوع کرنے کے، ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنے کے، اور جو ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے کوئی حاصل نہیں ہے، جس سے کوئی حاصل نہیں۔ آدمی اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے حساب سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو علماء ہوتے ہیں، ایک علماء کی راہ پر چلنے والے، نجات کی راہ پر چلنے والے، علماء سے سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہی ہے نجات کی راہ پر چلنے والے لوگ، علماء ہیں، علماء سے جڑے ہوئے طلباء ہیں، متعلمین ہیں، نجات کی راہ ان کی رہنمائی میں حاصل کر کے لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس پر۔ یہ ہر فتنوں سے بچنے والے لوگ ہیں، یہی 2 طبقے۔ اور تیسرا ایک طبقہ ہے، تیسرا طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسا لوگ چلتے ہیں، جیسی لوگوں کی رائے ہے، ہاں جیسا ذہن ہمارا ہے ویسا ہم کام کریں۔ اچھا کوئی کرے تو ہم اچھا کریں اس کے ساتھ، کوئی برا کرے تو ہم اس کے ساتھ برا کریں۔ یہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہے، یہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو عوامی رائےوں پر، رجحانوں پر چلتے ہیں، ایسے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس حق اور باطل کا علم نہیں ہوتا اور باطل کھول کھول کر کے بیان نہیں کیا جاتا لوگوں کے سامنے کہ وہ سمجھ سکیں یا سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہوں، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں کنفیوز کرنے کے کتنے ذرائع ہیں، کتنے پلیٹ فارم ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ بہت مضبوط آدمی ہی اس پر جڑ کر کے اپنے آپ کو صحیح موقف اور صحیح کنسیپٹ پر رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک نہیں، معلوم نہیں ایک ہی موضوع پر کتنی رائیں، الگ الگ نقطۂ نظر، الگ الگ موقف۔ ایک ہی مسئلہ ہے اور الگ الگ موقف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے، ہم جب موقف پر نہیں رہتے، یقین پر نہیں رہتے، تو شبہات ہمیں غلام بنا لیتے ہیں۔ میں دیکھیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کتاب و سنت کی راہ پر ہے، صحابہ کی راہ پر ہے، سلف کے طریقے پر ہے، اسے تقلیدی گروہ بندیاں کبھی بھی اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی ہیں، کیونکہ اس کا ایک موقف ہے، اس کا ایک موقف بن گیا۔ وہ ایک اصول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتاب نازل کی ہے، اور نبی کی سنتیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنتوں کو نمونہ اور ماڈل بنا دیا، نبی کو آئیڈیل بنا دیا ہے، اور آپ کے سنت اور طریقے پر چلنے والا ایک معاشرہ کھڑا کر دیا صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ان کے طریقوں پر کاربند رہے گا وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اسے کون بھٹکا سکتا ہے؟ کیا اسے کوئی بھٹکا سکتا ہے کہ اگر حنفی نہیں ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تو تم بھٹک گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہوئے تو تم بھٹک گئے، ایسے ہی دوسرے ائمہ کے مقلد نہیں ہوئے 2 اور تو تم بھٹک گئے؟ نہیں بھٹکا سکتا کوئی، کیوں؟ اس کا ایک موقف ہے، ہاں اس کا ایک یقین ہے۔ وہ یقین کیا ہے؟ اسے ملا ہے اللہ کے دین سے۔ اب اگر کمزور ہے اپنے موقف میں تو کوئی بھی بہکا دے گا۔ کیا یہ گمراہ تھے؟ کیا اتنی بڑی تعداد گمراہ ہے؟ کیا اتنی بڑی تعداد میں علماء اور ایکسپرٹ ہیں گمراہ ہیں؟ کتنے ہتھ کنڈے چلتے ہیں، بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے یقین کا وہ ہتھوڑا، اس کے یقین کا وہ موقف جو اسے ملا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں ایک وصیت لکھا دیتا ہوں۔ آپ نے وصیت کیا کرنا؟ آپ کی وصیت کیا تھی؟ میں تو جانے والا ہوں، لیکن تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت۔
جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کسی بھی مسئلے میں گمراہ نہیں ہوگا، عقیدے کے مسئلے میں بھی نہیں گمراہ ہوگا، دنیا میں طرح طرح کے نئے نئے ایشوز جو پیدا ہوں گے وہاں بھی نہیں گھوم بھٹکے گا، وہ رہے گا صحیح موقف پر، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے علم اور بصیرت اور یقین کے ساتھ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ بھٹکنے نہیں دے گا، قرآن سے نبی کی سنتیں بھٹکنے نہیں دیں گی۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا، سنتے رہتے ہیں آپ، دہرائی جاتی رہتی ہیں باتیں اس لیے تاکہ یقین بنا رہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، فوجی دستہ، فوجی، ایک محاذ پر اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، ایک کو لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں، یعنی امیر لشکر، اور ان کے ساتھ ان کے سپاہیوں کا ایک دستہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک موڑ پر ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے، اپنے سپاہیوں کو آزمانا چاہیے، تو لشکر کے سپہ سالار کہتے ہیں لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کروا لیا سپاہیوں سے اور کہا اس میں آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی، وہ لکڑیوں کا ڈھیر جو تھا وہ جلنے لگا تو پورا الاؤ جلنے لگا، تو کہتے ہیں اس میں کودو، کہتے ہیں اس میں کود جاؤ۔ لوگوں نے ارادہ بنایا کودنے کا، ارادہ بنا لیا کہ سپہ سالار کا حکم ہے، امیر لشکر کا حکم ہے، ہمیں کودنا پڑے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس کو ملتوی کرو، اس طرح کے موڑ پر کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ سب کو بچا لیا، سب کو بچا لیا، صحیح موقف پر آ گیا، صحیح موقف پر آ گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمارا موقف اور ہمارا عمل کیا ہو۔ یہ تو سوال کرنے کا مسئلہ آ گیا، یہ تو پوچھنے کا مسئلہ آ گیا، ایسا نہیں کہ جیسا دل کہہ دے یا آرڈر آ جائے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے امیر لشکر، ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سپاہی کہتے ہیں کہ آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ہم پوچھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہا تم اگر آگ میں کود جاتے تو تم پھنس گئے ہوتے، تم پھنس گئے ہوتے، صحیح موقف تمہارا تھا۔ جو علم کے ہمارے، جو اصول کے، جو کتاب و سنت کی مہارت کی بنیاد پر اپنا مقام رکھتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ آج تو ایسے حالات ہیں کہ آدمی ثابت قدم رہے اپنے موقف پر، پہاڑ بنا ہوا ہے مسئلہ، رجوع ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے آدمی، دیکھ لیتا ہے، دیکھنا اس کو چاہیے کہ موقف، ہاں یہ جو صورتحال ہے ہمارا موقف کیا ہو۔ اور اگر اس پر نہیں رہتا ہے بندہ تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اسے بھٹکنا ہی ہے، اسے بھٹکنا ہی ہے۔ بہت ساری ایسی صورتحال بنتی ہیں جس میں آدمی کو اصول پر رہنا چاہیے۔ دنیا میں دیکھیے، دنیا میں حالات جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان حالات میں ہماری بڑی آزمائشیں رہتی ہیں، بڑی آزمائشیں۔ موقع بموقع جب مسئلے آتے ہیں تو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمیں کیا موقف رکھنا ہے۔ کتنا پروپیگنڈا ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے۔ کتاب و سنت پر جمع رہنے والا طبقہ، اہل سنت، اہل الحدیث اور سلفیوں کا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست بنا لے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود کو دوست بنا لے؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ لیکن ایک طبقہ پوری قوت کے ساتھ، پوری میڈیائی صلاحیتوں کو استعمال کر کے
اگر خالص اسلام کی پیروی کرنے والوں کو ٹارگیٹ کرتا ہو، ان کو متهم کرتا ہو کہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تو ہر آدمی اپنے دل سے پوچھ لے کہ کیا وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ دوستی اور ولایت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایسا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ کو رافضی پروپیگنڈے کی طرف موڑ دیا جائے، رافضی ہمدردی کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ خطرناک چیز ہے، اور یہی خطرناک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ کیا اہل سنت اور کیا روافض دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے ایسا نہیں ہو سکتا یہود و نصارہ کو ایمان والے اپنا اولیاء بنا لے۔ قرآن کہتا ہے جو انہیں اولیاء بنا لے، دوست بنا لے، وہ انہی میں سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے جو انہیں دوست بنائے اس کا شمار انہی میں سے ہے۔ ایسے ہی جو اہل حق، اہل سنت اور اہل الحدیث اور سلفیوں کو دوست بنانے کے بجائے روافض کی وکالت کرے، وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ موقف رہنا چاہیے۔ موقف اگر نہیں ہے، آدمی کا یقین نہیں ہے، اگر آدمی سمجھتا نہیں ہے مسائل کو، تو کتنی مشکل ہے۔ بات چل رہی تھی کہ یقین پر بندہ جب کھڑا رہتا ہے تو صبر اسے ملتا ہے، صبر پر کھڑا رہتا ہے اور صبر کی زندگی گزارتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین سے صبر کی زندگی ملتی ہے، اور صبر کی زندگی روشنی ہے، ضیا ہے۔ وہ صبر ضیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صبر ضیا آپ نے فرمایا، کہا روشنی ہے صبر۔ صبر روشنی کیسے ہے؟ تاریکی جب ہو، مسائل اتنے ہو کہ جہاں سجائی نہ دیتا ہو کہ کریں کیا، وہ آدمی تاریکیوں میں صبر سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، صبر پر آدمی جم جائے تو تاریکیوں میں اسے روشنی ملے گی، اور اس روشنی میں وہ زندگی گزارے گا، اس روشنی میں وہ زندگی گزارے گا۔ وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ یقین کی بنیاد پر صبر آیا اس کی زندگی میں، اور صبر کی زندگی اس کو بلند کرے گی۔ صبر کی زندگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا، سمجھتا نہیں ہے کہ صبر کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بلند کرنے والا راز ہے صبر۔ انسان کو بلند کرتا ہے صبر، انسان کو صبر۔ جو آدمی جذباتی ہوتا ہے، دیکھیے وہ بہت جلدی فوری ریئیکشن دیتا ہے، فوراً رد عمل فوراً دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ چپ رہا ہوتا تو بہتر تھا، صبر کیا ہوتا تو بہتر تھا، سن لیا ہوتا تو چلا گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جواب دیا جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی صبر کا پھل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی کے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کہتے ہیں اتنے حالات خراب ہیں مکہ میں، تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ بہتوں کو تم سے پہلے ایمان والوں کو ایسا ظالموں نے، ایسا درندوں نے، اللہ کے دشمنوں نے ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا کہ ان کو گڈھے میں کھڑا کر کے ان کو چیر دیا گیا لوہے کی آریوں سے، اور ان گوشت نوچ لیا گیا لوہے کی کنگھیوں سے، لیکن انہیں ہلا نہیں سکے۔ وہ کیوں نہیں ہلا سکے؟ ان کی بنیاد یقین پر تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور زندگی ہے کیا، زندگی ہے کیا۔ اگلی زندگی ہماری صحیح ہو جائے، اگلی زندگی ہماری کامیابی ہو جائے، حق پر ہماری جان چلی جائے، یہ ہمارے لیے باطل پر ہم زندہ رہیں اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی باطل پر زندہ رہے اس سے بہتر ہے کہ حق پر چلا جائے، حق پر چلا جائے۔
تو یہ جو حالات ہیں دنیا کے، ان حالات میں دیکھیے بہت بنیادی تصور ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کا انجام ان کے ظلم کے حساب سے، اس کی مشیت سے کس طرح وہ کرنا چاہتا ہے ہم نہیں جانتے بہتر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ظالموں کو ظالموں سے لڑاتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ کے نظامی کے تحت سارا جہان چل رہا ہے، ظالم ہو عادل ہو۔ اللہ کی حکمتیں اور مشیتیں جاننے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ کتنے خیر کے کام ایسے ہیں بندہ نہیں جانتا، مصیبتوں میں مبتلا ہے، اللہ کے انجام بہت عظیم ہے۔ وہ عورت دیکھیے جس کو فیٹ آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو صبر کر اس بیماری پر اور تجھے اللہ جنت دے دے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، یہ مصیبت کیا ہے، جنت ملے تو میں اس مصیبت پر صبر کروں گی۔ بندے کا ایمان اس موقع اس طرح ہو کہ جیسے بھی حالات ہیں صبر کی زندگی اس کو چلنا ہے۔ ایسے ہی جو ذکر شروع میں چل رہا تھا کہ دیکھیے ہماری زندگی ایمان اور یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے تھے رمضان میں اور رمضان گزر جانے کے بعد آزاد ہو گئے، ہم نفس کے بندے بن گئے۔ دیکھیں ہم جائزہ لیتے رہیں، ہمیں ہر ایک جائزہ لیتا رہے کہ کہاں ہم اللہ کی فرمانبرداری کے بجائے ہم اپنے نفس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ نفس کی فرمانبرداری سے بچیں، من چاہی زندگی گزارنے سے بچیں، ایمان رکھیں، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اپنی کیلکولیشن اور اپنے حساب سے اگر چلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے فیصلے، سارے رزلٹ اس کے کیلکولیشن سے، اس کی ترتیب سے آنے والے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سارے فیصلے خیر اور شر کے اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جو شر لگتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور خیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کریں، دنیا میں امن و امان کی کوشش کریں، خیر کے لیے کوشش کریں، ایمان اور عقیدے پر ثابت قدمی کے لیے کوشش کریں، توفیق الہی مانگتے رہیں اور حق پر جمے رہیں۔ جس حق کو ہم یقین کے ساتھ مانتے ہیں اسی حق پر کاربند رہنا ضروری ہے، اسی حق پر ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، اس دین میں جتنے عقائد، احکام، مسائل اور تعلیمات ہیں یہ ساری چیزیں حق ہیں، اسی میں خیر ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور ہمارے انجام کے اعتبار سے آخرت میں بھی۔ جس کا یہ یقین ہوگا اس کے لیے فرمانبرداری ہر پہلو پر، ہر موڑ پر آسان ہوگی۔ جس کا یقین کمزور ہوگا وہ فرمانبرداری کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کے تقوی پر رہیں، نبی کی سنت پر رہیں، صحابہ کے طریقے اور مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہوتی اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔